أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يأمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، اللہ کی مساجد تو وہی آباد کرتا ہے جو اللہ پر ایمان لائے اور یوم آخرت پر، اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے اور اللہ کے سوا کسی سے خوف نہ کھائے، پس قریب ہے کہ یہ لوگ ہدایت یافتہ لوگوں میں شمار کیے جائیں۔ اقام الصلاۃ عربی زبان میں اس کے معنی ہیں نماز کو اس کی شرائط کے ساتھ ادا کرنا۔ صلاۃ کے ذکر کے ساتھ اقامت کا لفظ اس لیے لایا گیا ہے تاکہ اس طرف توجہ مبذول کرائی جائے کہ نماز کے حقوق اور شرائط کو پوری طرح ادا کیا جائے، نہ کہ صرف ظاہری صورت میں اس کو ادا کر دیا جائے۔ حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فرمایا صلاۃ وہ خاص نماز جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھ کر دکھلائی۔ صلاۃ کا لفظ صلاح سے نکلا ہے جس کے معنی ہیں لکڑی کو گرم کر کے سیدھا کرنا، اور چونکہ نماز سے بھی انسان کی تمام کجی نکل کر وہ سیدھا ہو جاتا ہے، اس لیے نماز کو صلاۃ کہتے ہیں۔ وہ کجیاں کیا ہیں؟ فحش اور غیر پسندیدہ امور کی طرف انسان کا میلان، ان سے یہ نماز روکتی ہے، جیسے فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ گویا کہ اقام الصلاۃ سے مراد نماز با جماعت ہی ہے، اور اس کی کیا کیفیت ہونی چاہیے، اس کی تشریح کرتے ہوئے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، فرمایا ایک مرتبہ میں نے خیال کیا کہ صلاۃ اور دعا میں کیا فرق ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے الصلاۃ ہی الدعاء الصلاۃ مخ العبادہ، یعنی نماز ہی دعا ہے، نماز عبادت کا مغز ہے۔ جب انسان کی دعا محض دنیاوی امور کے لیے ہو تو اس کا نام صلاۃ نہیں، لیکن جب انسان خدا کو ملنا چاہتا ہے اور اس کی رضا کو مد نظر رکھتا ہے اور ادب، انکسار، تواضع اور نہایت محویت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور میں کھڑا ہو کر اس کی رضا کا طالب ہوتا ہے، تب وہ صلاۃ میں ہوتا ہے۔ صلاۃ کا لفظ پرسوز معنی پر دلالت کرتا ہے، جیسے آگ سے سوزش پیدا ہوتی ہے ویسے ہی گدازش دعا میں پیدا ہونی چاہیے۔ جب ایسی حالت کو پہنچ جائے جیسے موت کی حالت ہوتی ہے، تب اس کا نام صلاۃ ہے۔ سامعین کرام، نماز اسلام کی عمارت کا دوسرا رکن ہے جس پر اسلام کی عمارت کھڑی ہے۔ نماز وہ اعلیٰ درجہ کی عبادت ہے جو خدا تعالیٰ نے اپنے بندوں پر اپنا خاص فضل کرتے ہوئے نازل کی ہے۔ مندرجہ بالا آیت کی تفسیر کرتے ہوئے سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح الخامس سید اللہ تعالیٰ بن نصیر فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہی بتایا ہے کہ مسجد کی تعمیر کرنے والوں کا مقصد کیا ہونا چاہیے، یا وہ کون لوگ ہیں جو مسجد کی تعمیر کا حق ادا کرتے ہیں۔ وہ لوگ ہیں جو اس کی آبادی کی فکر میں رہتے ہیں، اس کو اچھی حالت میں رکھنے کی فکر میں رہتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان لانے والے ہیں
کہنے کو تو سب کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان لاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کا عملی اظہار بھی ضروری ہے، اور وہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب اقام الصلاۃ کا عملی نمونہ دکھایا جائے۔ اقام الصلاۃ کیا ہے؟ اس کا عملی اظہار کس طرح ہوتا ہے یا ہو سکتا ہے؟ اس کا عملی اظہار ایک تو نماز با جماعت کی ادائیگی میں ہے، دوسرے نماز میں اللہ تعالیٰ کی حضوری اور توجہ کو قائم رکھنا ہے۔ پس نماز کا حقیقی قیام کرنے والے وہ لوگ ہیں جو با جماعت نماز کی عادی ہوں اور اپنی توجہ خالص اللہ تعالیٰ کی طرف رکھتے ہوئے نمازیں پڑھنے والے ہوں، دعا، استغفار اور توجہ سے نماز ادا کرنے والے ہوں۔ پس مسجد کا تو وہ مقام ہے جہاں پر تقویٰ پر قائم رہتے ہوئے، انصاف کے تقاضے پورے کرتے ہوئے، پھر اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو سمیٹنے کے لیے اس کے آگے جھکنے کے لیے آیا جاتا ہے۔ مسجد کا لفظ ساجدہ سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے عاجزی، انکساری اور فرمانبرداری کی انتہا۔ پس مسجد تو یہ اعلیٰ اخلاق پیدا کرنے والی جگہ ہے، اور اس آیت میں یہی حکم ہے کہ جب نماز کا وقت آئے تو مسجد میں جمع ہو کر، ایک ہو کر اللہ تعالیٰ کے حضور جھکتے ہوئے اپنی کم مائیگی کا اظہار کرتے ہوئے اس کو پکارو کہ تو ہی ہے جو ہمیں سیدھے راستے پر چلانے والا ہے، ہمارے اندر سجدے کی حقیقی روح پیدا کرنے والا ہے۔ فرمایا اقیموا الصلاۃ کہ نماز کو قائم کرو، اور نماز کا قائم کرنا یہی ہے کہ مسجد میں جا کر باجماعت نماز ادا کی جائے، اور یہی نمازوں کی ادائیگی کا حقیقی حق ہے۔ حضرات، انسان کی پیدائش کا مقصد اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، جس کے اکمل اور اتم مظہر ہمارے آقا مولا حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ یقیناً آپ عبادت کے معراج پر جلوہ افروز تھے، یقیناً آپ نے عبادت کا حق ادا کر دیا، زندگی کی تمام کیفیات کو عبادت و ذکر الہی کے ساتھ باندھ دیا۔ وضو کرتے ہیں یا نماز پڑھتے ہیں، مسجد میں داخل ہوتے ہیں یا مسجد سے باہر نکلتے ہیں، غرض کہ ہر وقت ذکر الہی میں مصروف رہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر ذرہ خدا کے نور سے منور تھا، کبھی رات کی تنہائیوں میں، کبھی گھر کے صحن میں سجدہ ریز ہیں، تو کبھی مسجد میں خدا تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہیں۔ الغرض زندگی کی ساری کیفیات کو نماز کے ساتھ وابستہ کر دیا، اور نماز آپ کی رگ و ریشہ میں سرایت کر گئی۔ جس قدر خدا تعالیٰ کی بندگی بجا لاتے، اتنی ہی آپ کی آتش شوق تیز ہوتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا مقصد یہ تھا کہ انسانوں کو آداب سکھائیں، اور پھر ترقی دے کر اعلیٰ اخلاق، اور پھر اعلیٰ اخلاق میں محبت الہی کے رنگ بھر کر اللہ تعالیٰ کے قرب کی راہوں پر ڈال دیں، اتنا قریب کہ خدا کی رضا ان کی رضا ہو جائے۔ اب دیکھیں اس مقصد کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کیسے سمجھایا ہے۔ سخت تکلیف دہ ہجرت کا سفر طے کیا، دشمن آپ کی جان کے درپے تھے۔ اس گھبراہٹ کی، تکلیف کی حالت کے سفر کو طے کرنے کے بعد جب آپ قباء کے مقام پر پہنچتے ہیں، تو اس سے اگلے ہی دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد قباء کا سنگ بنیاد رکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ مسجد بہت پیاری تھی، اور اس میں آپ آ کر نماز بھی پڑھا کرتے تھے۔ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے مسجد تعمیر کر کے، جہاں دشمنان اسلام کو یہ پیغام دیا کہ تم تو مجھے اور میرے صحابہ کو خدا کے گھر میں سجدہ ریز ہونے سے روکتے تھے، اب دیکھو خدا تعالیٰ نے میرے ہاتھ سے مساجد کی تعمیر اور ان کی آبادی کا وہ سلسلہ شروع کر دیا ہے جو قیامت تک جاری رہے گا۔ وہاں مومنوں کی جماعت کو بھی یہ سبق دیا، فرمایا کہ تمہاری ترقیات کا منبع مسجد ہی ہے۔ ہمیں بھی اس سبق کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ جو بھی مسجدوں سے وابستہ ہوگا، اسے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی راہوں پر چلتے ہوئے دین و دنیا کے تمام اعلیٰ مقامات نصیب ہو سکتے ہیں، جن کی طرف صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عملی نمونے سے ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ مسجد میں نماز ادا کرنے کی اہمیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں بیان فرمایا جماعت کی نماز اپنے گھر کی نماز اور اپنے بازار کی نماز پر 25 درجے زیادہ ثواب
اور فضیلت رکھتی ہے۔ نیز فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک شہروں کی پسندیدہ جگہیں ان کی مساجد اور شہروں کی ناپسندیدہ جگہیں ان کی مارکیٹیں ہیں۔ لیکن آج کل آپ دیکھیں کہ جو ناپسندیدہ جگہیں ہیں ان میں لوگ زیادہ بیٹھتے ہیں، اور مساجد جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ جگہیں ہیں ان میں کم بیٹھا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو حاصل کرنے کے لیے ہر احمدی کو اس بات کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے کہ ہم نے اپنی مسجدوں کو آباد کرنا ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اندھیروں کے دوران مسجدوں کی طرف بکثرت چل کر جانے والوں کو قیامت کے روز نور تام عطا ہونے کی بشارت دے دو۔ تو اس سے بھی مراد یہی ہے کہ خاص طور پر جب دنیا داری کا زمانہ ہوگا اس وقت مسجدیں آباد کرنے والوں کو مکمل نور عطا ہوگا، اور اس میں اسی چیز کی بشارت دی گئی ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا میں آپ کو وہ عمل نہ بتاؤں جس کے کرنے سے اللہ تعالیٰ خطاؤں کو مٹا دیتا ہے اور درجات کو بلند کرتا ہے؟ فرمایا وہ یہ ہے کہ جی نہ چاہتے ہوئے بھی کامل وضو کرنا اور مسجد کی طرف زیادہ چل کر جانا، نیز ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، یہ رباط ہے، یہ رباط ہے، یہ رباط ہے، یعنی سرحدوں پر گھوڑے باندھنا اور جہاد کی تیاری کرنا۔ سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح الخامس سید اللہ تعالیٰ ابن نصیر فرماتے ہیں، فرمایا تو یہ ہر مومن کا فرض ہے کہ اپنی روحانی سرحدوں کی حفاظت کرے، کیونکہ جب سب مل کر اس طرح سرحدوں کی حفاظت کریں گے اور مسجدوں میں آئیں گے اور مسجدوں کو آباد کریں گے تو پھر کوئی دشمن نہیں جو کبھی ہمیں نقصان پہنچا سکے انشاءاللہ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں یہ خوشخبری دے رہے ہیں کہ اس طرح کرو گے تو ہمیشہ محفوظ رہو گے، ہر دشمن سے بچے رہو گے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جب کوئی اچھی طرح وضو کرے اور مسجد میں محض نماز کی خاطر آئے تو وہ کوئی قدم نہیں اٹھاتا مگر اللہ تعالیٰ اس کے ہر قدم کے بدلہ میں اس کی ایک خطا معاف کر دیتا ہے اور اس کا ایک درجہ بلند فرماتا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ مسجد میں داخل ہو جائے، اور جب وہ مسجد میں آ جاتا ہے تو جب تک نماز کے لیے وہاں رکا ہے نماز ہی میں شمار ہوگا۔ اس کے لیے ملائکہ دعا کرتے رہتے ہیں اللہم اغفر لہ اللہم ارحمہ، کہ اے اللہ اس کو بخش دے، اے اللہ اس پر رحم فرما۔ یہ حالت اس وقت تک رہتی ہے جب تک کہ وہ کسی اور کام یا بات میں مصروف نہیں ہوتا۔ حضرات، ہمارے آقا و مولا استقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد سے بے انتہا محبت تھی۔ جہاں مسجد سے بے انتہا محبت تھی وہاں مسجد کو آباد کرنے والوں سے بھی بے انتہا محبت تھی۔ بات یہیں تک ہی نہیں بلکہ مسجد کا خیال رکھنے والوں کے ساتھ بھی آپ کو بے شمار محبت تھی۔ اس محبت کا اندازہ اس واقعہ سے لگایا جا سکتا ہے کہ مسجد نبوی کی صفائی کرنے والی خاتون وفات پا گئیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عورت پر نماز جنازہ پڑھی اور فرمایا میں نے اس عورت کو مسجد سے کوڑا کرکٹ اٹھانے کی وجہ سے جنت میں دیکھا ہے۔ سامعین کرام، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد کے ساتھ عظیم الشان محبت ہی کی تو نشانی ہے کہ اللہ کے گھر سے پیار کرنے والے ہی اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے تھے۔ آج اگر ہم بھی مسجدوں کو صاف ستھرا رکھیں گے اور ان کی آبادی کے لیے کوشاں رہیں گے اور کوشش کر کے ان کو آباد کریں گے تو ضرور بضرور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے بن جائیں گے۔ جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کی زندگیوں کو دیکھتے ہیں تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ ان کی روح کی غذا ہی نماز با جماعت تھی۔ جس طرح مچھلی پانی کے بغیر تڑپتی اور بے چین ہو جاتی ہے، بین ہی تمام صحابہ نماز با جماعت ادا کرنے کے لیے بے چین رہتے تھے۔ جیسے لوہا مقناطیس کی طرف کھینچا چلا جاتا ہے، ایسے یہ صحابہ مسجد کی طرف دوڑے جاتے تھے۔ ان کی سوچ اور خواہشات کا محور ہی مسجدیں تھیں۔ چند ایک مثالیں وقت کی مناسبت سے آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ حضرت عتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے جو نابینا تھے۔ ان کا مکان قباء کے قریب تھا۔ مسجد اور ان کے مکان کے درمیان ایک وادی تھی۔ بارش ہوتی تو اس میں پانی بھر جاتا، مگر باوجود اس کے وہ مسجد میں باقاعدہ حاضر ہوتے اور نماز با جماعت ادا کیا کرتے تھے۔
اسی طرح روایات میں آتا ہے کہ صحابہ کرام خرید و فروخت تو کیا کرتے تھے لیکن نماز باجماعت کبھی نہ چھوڑتے۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ ایک بار میں بازار میں تھا کہ نماز کا وقت آ گیا، صحابہ فوراً اپنی دکانیں و کاروبار بند کر کے مسجد کی طرف چل دیے۔ کیا خوب اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس مضمون کو یوں بیان فرمایا ہے، رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ، یعنی صحابہ ایسے لوگ ہیں جن کو تجارت کے کاروبار خدا تعالیٰ کی یاد سے نہیں روکتے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو شخص اسلام کی حالت میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے تو وہ مسجد میں نماز باجماعت کا اہتمام کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہدایت کے طور طریقے مقرر کیے ہیں، اور یہ بھی انہی میں سے ایک ہے۔ اگر تم نمازیں گھروں میں ایسے پڑھو جیسے پیچھے رہنے والا گھر میں پڑھتا ہے تو تم اپنے نبی کی سنت کو ترک کر دو گے، اور اگر تم نے اپنے نبی کی سنت کو ترک کر دیا تو تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ سیدنا حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فرمایا جو لوگ گھروں میں نماز پڑھنے کے عادی ہوتے ہیں وہ آہستہ آہستہ نماز پڑھنا بالکل چھوڑ دیتے ہیں، چنانچہ میں نے آج تک کبھی نہیں دیکھا کہ گھر پر نماز پڑھنے والا کوئی شخص ہمیشہ نماز کا پابند رہا ہو، وہ بالآخر نماز کا تارک ہی ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کی نماز رسمی ہوتی ہے، محبت اور ایمانی روح اس میں نہیں ہوتی۔ ایک جگہ فرمایا کہ مسجد میں 15 منٹ میں پڑھی ہوئی نماز گھر میں 1 گھنٹہ پڑھی ہوئی نماز سے زیادہ خیر و برکت اپنے اندر رکھتی ہے۔ دوسری جگہ فرمایا اگر تم خدا کے گھروں کو آباد رکھو گے تو خدا تعالیٰ بھی تمہارے گھروں کی آبادی کا ضامن بن جائے گا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کو یوں نصیحت فرماتے ہیں، فرمایا میرے بیٹے مسجد تمہارا گھر ہونا چاہیے، کیونکہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ مسجدیں پرہیزگاروں کا گھر ہیں، جس کا گھر مسجد ہو اللہ تعالیٰ اس کی راحت و رحمت کا اور پل صراط سے جنت کی طرف اس کے گزرنے کا ذمہ دار ہے۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ ہمارے عائلی مسائل ہوں یا معاشی مسائل، نفسیاتی بیماریاں ہوں یا بڑھتے ہوئے ڈپریشن، اس کا اصل حل اور علاج ہی مساجد کے ساتھ زندہ تعلق رکھنے میں ہے۔ اسی طرح جو لوگ کسی شخص کی معمولی رنجش کی وجہ سے مسجد میں آنا چھوڑ دیتے ہیں وہ اپنا اور اپنے بچوں کا بہت بڑا نقصان کرتے ہیں، کیونکہ وہ اپنا تعلق اللہ کے گھر سے منقطع کر کے دائمی راحت اور رحمت کھو دیتے ہیں۔ مسجد سے تعلق رکھنے والوں کا خصوصی اعزاز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بیان فرمایا ہے، فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انہیں اپنے خصوصی سائے میں رکھے گا، جس دن اس کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ان میں سے ایک وہ شخص ہے جس کا دل مسجد میں لگا رہتا ہے، جب وہ مسجد سے نکلتا ہے یہاں تک کہ وہ دوبارہ مسجد میں چلا جاتا ہے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیاوی محبت کا ذکر کرتے ہوئے مجنو کی محبت کا ذکر فرمایا کہ مجنو کو لیلا سے بڑی محبت تھی۔ ایک دن کسی نے دیکھا کہ اس نے کتا اٹھایا ہوا ہے۔ کسی نے کہا کہ مجنو اچھے بھلے گھرانے کے فرد ہو اور کتے کو گود میں لیے پھر رہے ہو۔ اس نے کہا تمہیں معلوم نہیں، یہ معمولی کتا نہیں بلکہ میری لیلا کا کتا ہے۔ یہ مثال دے کر مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ دیکھیں یہ لوگ دنیا سے محبت کرنے والے دنیا کی محبتوں کی علامت ہیں، لیکن جو خدا سے محبت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کے عشق کی کیفیت ہی کچھ اور ہوا کرتی ہے۔ وہ بھی اپنے خدا کی محبت میں گوندے جاتے ہیں۔ وہ دیکھتے ہیں کہ ان کے گھر ویسے ہی اینٹ، ویسے ہی چونے، ویسے ہی گارے اور ویسے ہی لکڑی سے بنے ہوئے ہیں جیسے کہ اللہ کا گھر مسجد بنی ہوئی ہے۔ لیکن ایک مومن، حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لیکن ایک مومن جس وقت مسجد میں جاتا ہے تو یہ اینٹ، گارا، چونا، لکڑی اس کے دل سے غائب ہو جاتا ہے، اور اسے یہ نظر آتا ہے کہ اس گھر میں 5 وقت میرا خدا اترا کرتا ہے، میرا آقا اس جگہ 5 وقت آیا کرتا ہے۔ میں اس جگہ آ گیا ہوں جہاں لوگ خدا کو دیکھا کرتے ہیں، شاید کسی دن میری بھی خدا تعالیٰ کو دیکھنے کی باری آ جائے۔ اسلام احمدیت، حضرت محمد مصطفیٰ غلام احمد کی خلافت احمدیہ، نعرہ تکبیر۔
عرب میں شدید گرمی ہوتی تھی، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم مسجد نبوی میں تشریف لاتے تو مسجد پر چھت نہیں ہوتی تھی، شدید گرمی کی وجہ سے زمین تپ جاتی۔ روایات میں آتا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنکریوں پر پھونکے مار کر ان پر سجدے کرتے، لیکن اتنی شدید گرمی کے باوجود بھی نماز باجماعت کو ترک نہ کرتے۔ اس کیفیت کو ایک یورپین مورخ نے بھی لکھا ہے، اور وہ کچھ اس کا ذکر یوں کرتا ہے، وہ لکھتا ہے کہ تم کچھ کہہ لو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے ساتھیوں کو، لیکن میں تو جب یہ دیکھتا ہوں کہ مدینہ میں ایک چھوٹی سی مسجد ہے جس پر کھجوروں کی ٹہنیوں کی چھت پڑی ہوئی ہے، جب بارش ہوتی ہے تو اس میں سے پانی ٹپک پڑتا ہے، نماز پڑھتے ہیں تو ان لوگوں کے گھٹنے اور ماتھے کیچڑ سے لت پت ہو جاتے ہیں، اس مسجد کی ننگی زمین پر بیٹھے ہوئے مشورہ کیا کر رہے ہیں؟ ایک دوسرے سے مشورہ یہ کر رہے ہیں کہ گویا دنیا کو فتح کرنا ان کے لیے معمولی بات ہے۔ سامعین کرام، غور کریں کہ یہ غریب صحابہ جنہیں بعض دفعہ کھانا بھی میسر نہیں ہوتا تھا اور تکلیف کو مٹانے کے لیے اپنے پیٹ پر پتھر باندھ لیا کرتے تھے، ان کی اس کیفیت کو دیکھ کر یہ مصنف حیرت کا اظہار کرتا ہے کہ یہ معجزہ کیسے رونما ہوا۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ہمارے پیارے امام حضرت خلیفۃ المسیح الخامس سید اللہ تعالیٰ نے اس مضمون کو یوں بیان فرمایا ہے، فرمایا ہے کہ ہمیں اور ہماری اولادوں کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ یہ مسجد سے مستقل تعلق پیدا کرنے اور اس میں نماز باجماعت ادا کرنے کی برکت ہی تو تھی کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ صفات عطا کی گئیں کہ وہ ساری دنیا کے فاتح اور استاد بنا دیے گئے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہمیشہ اس سبق کو یاد رکھیں کہ اللہ کا گھر رزق میں، صحت میں، عمر میں، عزت و توقیر میں، اولاد میں، غرض کے مومن جو اللہ کے گھر سے مضبوط تعلق رکھتا ہے اس کی زندگی کے ہر لمحے کو خیر و برکت عطا فرماتا چلا جاتا ہے، اور اس میں مانگی ہوئی دعاؤں کی برکتوں سے وہ خود بھی اور اس کی نسلیں بھی فائدہ اٹھاتی ہیں۔ آج کے اس دور میں جب کہ کرونا وائرس جیسی خطرناک وبا پھیلی ہوئی ہے تو مساجد کی اہمیت کو گھروں میں اجاگر کیا جانا چاہیے۔ مساجد مسلمانوں کی ایمانی زندگی کے لیے اسی طرح ہیں جیسے مچھلی کے لیے پانی۔ حضرات، یہ وہ دور ہے جس میں سے ہم گزر رہے ہیں، جس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیش گوئی فرمائی تھی۔ فرمایا کہ یہ وہ دور ہوگا مساجدہم عامرۃ و خراب من الہدیٰ، کہ مساجد تو بہت عظیم و شان ہوں گی لیکن وہ ہدایت سے خالی ہوں گی، اور اس دور میں اللہ تعالیٰ میرے غلام کو یعنی مسیح موعود اور مہدی موعود کو مبعوث فرمائے گا، جس کے ذریعے سے خدا تعالیٰ ایمان کو ثریا ستارے سے واپس لا کر دلوں میں زندہ کرے گا، اور اس کے ذریعے سے پھر وہ مساجد تعمیر کی جائیں گی جن میں حقیقی ایمان ہوگا، اور اس ایمان کے ذریعے سے خدا تعالیٰ پھر ایسے مومنین کی جماعت بنائے گا جن کے ذریعے سے خدا تعالیٰ کی وحدانیت اور تقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو پوری دنیا میں پھیلایا جائے گا۔ خدا مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی جوانی کے عین عالم میں کیا کیفیت تھی؟ کسی نے آپ کے والد محترم سے پوچھا کہ آپ کے بڑے بیٹے کو تو دیکھتے ہیں لیکن چھوٹا بیٹا نظر نہیں آتا۔ آپ کے والد محترم نے کہا کہ اگر اسے دیکھنا ہو تو مسجد کے کسی گوشے میں جا کر دیکھ لیں، اکثر مسجد میں رہتا ہے اور دنیا کے کاموں میں اسے کوئی دلچسپی نہیں۔ حضرات، یہی کیفیت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے جوانی اور بڑھاپے میں بھی ہمیں نظر آتی ہے۔ اسی لیے آپ نے اپنے صحابہ سے جب بیعت لی تو تیسری شرط بیعت کا آغاز کچھ یوں فرمایا کہ یہ کہ بلا ناغہ 5 وقتہ نماز موافق حکم خدا اور رسول ادا کرتا رہے گا۔ آپ نے اپنے صحابہ کی تربیت بھی ایسی فرمائی۔ وقت کی مناسبت سے چند ایک مثالیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ روایات میں آتا ہے، حضرت مولوی شیر علی صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز با جماعت کی محبت کی ایک روایت ہے۔ شیخ فضل احمد صاحب بٹالوی یہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں آپ کے ساتھ نماز ادا کرنے کے لیے نکلا۔ پہلے ہم مسجد مبارک میں گئے تو دیکھا وہاں نماز ہو چکی ہے، پھر آپ مجھے لیے جلدی مسجد اقصیٰ میں پہنچے تو وہاں دیکھا کہ وہاں بھی نماز ہو چکی ہے، پھر مجھے لیے ہوئے مسجد فضل میں گئے تو وہاں بھی نماز کھڑی تھی، وہاں جا کر ہم نے نماز ادا کی۔ اس طرح مجھے حضرت مولوی صاحب کے نماز باجماعت ادا کرنے کے شوق سے روحانی طور پر ایک خاص لذت محسوس ہوئی، اور یہ سبق بھی ملا کہ حتی الامکان نماز باجماعت ادا کرنی چاہیے۔
ایک اور مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت مولانا سید محمد سرور شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ کی بیٹی بیمار تھی گھر میں اور نزع کی حالت میں تھی۔ آپ نے اپنی بیٹی کے ماتھے کو چوما اور اسے خدا حافظ کر کے نماز باجماعت ادا کرنے کے لیے مسجد میں تشریف لے آئے۔ جب نماز ختم ہو گئی تو جلدی سے اٹھ کر گھر جانے لگے۔ آپ کی اس جلدی کو دیکھ کر دوسرے صاحب نے بھی پوچھا کہ اتنی جلدی کیا ہے؟ کہنے لگے کہ بیٹی نزع کی حالت میں تھی، اب اللہ کو پیاری ہو چکی ہوگی، اس کے تجہیز و تدفین کی تیاری کرتا ہوں۔ کیسی پیاری مثال ہے دین کو دنیا پر مقدم رکھنے کی۔ یہ ہمارے لیے نمونے ہیں جنہیں ہم نے اپنی زندگیوں میں ڈھالنا ہے، اور مسجد کے ساتھ، اللہ کے گھر کے ساتھ اس پیار کو زندہ رکھنے کی کوشش کرنی ہے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بچپن کا واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ بچہ تھا، ابھی مجھ پر احکامات بھی جاری نہیں ہوئے تھے۔ ایک دن جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے گیا۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام بیماری کی وجہ سے بیمار تھے، جا نہ سکے۔ راستے میں ایک شخص ملا جس نے کہا مسجد میں بہت لوگ ہیں۔ یہ سن کر میں واپس آ گیا، گھر میں نماز پڑھ لی۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے دیکھا تو بڑی خفگی سے پوچھا کہ مسجد میں نماز پڑھنے نہیں گئے؟ میں نے جواب دیا کہ مسجد میں لوگ بہت زیادہ تھے، لیکن ساتھ ہی دل میں گھبراہٹ پیدا ہوئی کہ مسجد تک تو میں پہنچا نہیں ہوں، کسی نے یہ خبر دی تو میں نے بتا دی۔ آپ بیان کرتے ہیں کہ مولوی عبد الکریم صاحب جب تشریف لائے تو مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ سے سب سے پہلا سوال یہی کیا کہ کیا آج مسجد میں بہت زیادہ لوگ تھے؟ مولوی عبد الکریم صاحب نے جواب دیا، ہاں حضور، آج واقعتاً میں بہت زیادہ لوگ تھے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اب تک بھی نہیں جانتا کہ اصلیت کیا تھی۔ خدا نے میری بریت کے لیے سامان کر دیا کہ مولوی صاحب کی زبان سے بھی اس کی تصدیق کرا دی، یا فی الواقعہ اس دن غیر معمولی طور پر زیادہ لوگ آئے تھے۔ بہرحال یہ ایک واقعہ ہوا ہے جس کا آج تک میرے قلب پر گہرا اثر ہے۔ اس سے معلوم ہو سکتا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو نماز باجماعت کا کتنا خیال رہا کرتا تھا۔ اس یورپ کے ماحول میں حضرت چودھری محمد ظفر اللہ خان صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک لمبا وقت گزارنے کی توفیق ملی ہے۔ آپ کو ہم نے ہمیشہ یہی دیکھا کہ آپ نماز باجماعت کے پابند تھے۔ ایک دفعہ ایک نوجوان نے حضرت چودھری محمد ظفر اللہ خان صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ سوال کیا کہ یورپ میں فجر کی نماز اپنے وقت پر ادا کرنا بہت مشکل کام ہے۔ اس پر آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اگرچہ مجھے اپنی مثال پیش کرتے ہوئے سخت حجاب ہوتا ہے، لیکن بتاتا ہوں کہ خدا کے فضل سے نصف صدی کا عرصہ یورپ میں گزارنے کے باوجود فجر تو فجر میں نے کبھی نماز تہجد بھی قضا نہیں کی۔ یہی حال باقی 5 نمازوں کا ہے۔ ہم نے اپنے بزرگوں کو بھی دیکھا، ایشیا میں ان دھرتیوں سے ہم یہاں پر آئے ہیں کہ وہ ہم بچوں کے ہاتھ پکڑ پکڑ کر نماز پڑھنے جایا کرتے تھے۔ ایک ایسے ہی والد کا ذکر ہے کہ شدید مخالفت کے باوجود، قتل کی دھمکیوں کے باوجود اپنے بچوں کی انگلیاں پکڑ کر مسجد کی طرف جایا کرتے تھے۔ انہی بچوں میں سے ایک بچے کا نام ڈاکٹر عبدالسلام ہے، جو مسلمانوں کے پہلے عظیم سائنسدان ہیں۔ جب آپ کو نوبل انعام کی اطلاع ملی تو سب سے پہلے مسجد فضل میں حاضر ہوتے ہیں اور وہاں پر جا کر شکرانے کے نفل ادا کرتے ہیں۔ آپ کو دیکھنے والے جانتے ہیں کہ نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے آپ سب سے پہلی صف میں امام کے پیچھے آ کر بیٹھا کرتے تھے، اور اٹلی میں بھی نماز جمعہ خود پڑھایا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، بچوں اور بچیوں، ہمیں شہدائے احمدیت کے پاک نمونوں کو بھی یاد رکھنا ہے۔ وہ شہدائے احمدیت جنہوں نے مسجدوں کو آباد کرتے ہوئے اپنی جانیں خدا کی راہ میں قربان کر دیں۔ 30 اکتوبر 2000 کو گھٹریاں ضلع سیالکوٹ میں فجر کی نماز کے بعد فائرنگ کی گئی، جس میں 5 احمدی شہید ہو گئے۔ 10 نومبر 2000 کو تخت ہزارہ ضلع سرگودا کی احمدیہ مسجد میں 5 احمدیوں کو شہید کر دیا گیا۔ اور اسی طرح لاہور کے شہداء کہ جو کہ جمعہ کی نماز کو ادا کرنے کے لیے حاضر ہوئے تھے، انہوں نے اپنی جانیں خدا تعالیٰ کی راہ میں قربان کر دی۔ قرآن کریم فرماتا ہے کہ شہداء کی یہ قربانی کبھی رائے گاہ نہیں جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس مضمون کے ساتھ ہجرتوں کا مضمون باندھا گیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو ان زمینوں پر لے کر جائے گا جن زمینوں پر اللہ تعالیٰ انہیں مسجدیں بنانے کی بھی توفیق عطا کرے گا، اور پھر انہیں ان کو آباد کرنے کی بھی توفیق عطا کرے گا، اور انہیں یہ توفیق دے گا کہ وہ خدا تعالیٰ کے حضور حاضر ہوں
اور دعائیں کر کے شہدائے احمدیت کے اس پاک نمونے کو زندہ کرنے والے ہوں، اور اس طرح زندہ کرنے والے ہوں کہ غیروں کو بھی یہ محسوس ہو کہ حقیقی مسجدیں اور ان میں کی گئی عبادتیں تو وہ ہیں جو مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت کے ذریعے تعمیر کی جا رہی ہیں اور آباد کی جا رہی ہیں۔ بس کس قدر خوش قسمت ہیں وہ احمدی جو ان مساجد میں قیام نماز کے لیے داخل ہوتے ہیں، تو گویا وہ اپنے اس عمل سے حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیش گوئیوں کی صداقت کا اعلان کر رہے ہوتے ہیں۔ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس اید اللہ تعالیٰ بنصر عزیز خواتین کو نصیحت کرتے ہیں اور یوں فرماتے ہیں، فرمایا بچوں کی نمازوں کی گھروں میں نگرانی کرنا اور انہیں نماز کی عادت ڈالنا، اور مردوں اور نوجوانوں کو مسجد میں جانے کے لیے مسلسل توجہ دلاتے رہنا یہ عورتوں کا کام ہے۔ اگر عورتیں اپنا کردار ادا کریں تو یہ غیر معمولی تبدیلی پیدا ہو سکتی ہے۔ احباب جماعت کو مخاطب کر کے حضور انور فرماتے ہیں، مسجد کو نمازیوں سے بھرنے کی کوشش کرو گے تو آج تم ایک مسجد پر خوش ہو رہے ہو، اللہ تعالیٰ ایسی ہزاروں مسجدیں تمہیں عطا فرمائے گا، لیکن شرط یہی ہے کہ مسجدوں کو نمازوں سے بھرو۔ آیت استخلاف سے اگلی آیت میں یہی حکم ہے کہ نماز قائم کرو، نماز باجماعت پڑھو۔ غرض مومن وہی ہے، اللہ تعالیٰ کے انعام پانے والے وہی ہیں، خلافت سے وابستہ رہنے والے وہی ہیں، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو قائم رکھنے والے وہی ہیں جو مسجدوں کو آباد رکھیں۔ حضور انور اللہ تعالیٰ بن نصیر فرماتے ہیں، فرمایا ایک ایسی سوسائٹی جس میں ہر طرف شیطان کی آوازیں آپ کو بلا رہی ہیں، اگر آپ کے بچوں کو نمازوں کی عادت نہیں ہے تو وہ بچے نہ آپ کے کام آ سکیں گے نہ اپنی آئندہ نسلوں کے کام آ سکیں گے۔ فرمایا ایسا وقت آنا چاہیے اور جلد آنا چاہیے کہ آپ میں سے ہر ایک کے خاندان میں ہر شخص نمازی ہو جائے۔ حضرات، میں اپنی گزارشات کو حضور وحید اللہ تعالیٰ بن عزیز کے ان دعائیہ کلمات کے ساتھ ختم کرتا ہوں۔ حضور نے فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت میں حقیقت میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری نمازیں، ہماری عبادتیں، ہماری قربانیاں، ہمارا نیکیوں پر قائم رہنا، اپنی نسلوں میں انہیں رائج کرنا اور ان کو پھیلانے کی تمام کوششیں خدا تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہو جائیں، تاکہ ہم اس کے انعاموں کے وارث ٹھہریں۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق اس وقت ہوگا جب اس کے خوف اور خشیت کی وجہ سے مسجدوں کو آباد کرو گے، مسجدوں میں آؤ گے، باجماعت نمازوں کی طرف توجہ دو گے، عباد الرحمن بنو گے۔ بس ہماری تمام مساجد بھی اگر اس جذبے سے نمازیوں سے بھری رہیں تو پھر کوئی طاقت بھی آپ کی مضبوطی میں کبھی رکھنا نہیں ڈال سکتی، کبھی کمزور نہیں کر سکتی، آپ کی تمکنت کو چھین نہیں سکتی۔ بس ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ ہمیں کامل مومن بندہ بنا، کیونکہ مومن بننا بھی تیرے فضلوں پر ہی منحصر ہے، تیرے فضلوں پر ہی موقوف ہے۔ آخرت پر ہمارا ایمان یقینی ہو، جب تیرے حضور حاضر ہوں تو یہ خوشخبری سنیں کہ ہم نے مسجدیں تیری خاطر بنائی تھیں، تیری عبادت ہر وقت ہمارے پیش نظر تھی، اور تیرے دین کا پیغام دنیا تک پہنچانا ہمارے مقاصد میں سے تھا۔ بس اسی لیے ہم مسجدیں بناتے ہیں اور بناتے رہے ہیں، اور اسی وجہ سے ہم نمازوں کی طرف توجہ دیتے رہے۔ کوئی نام و نمود، کوئی دنیا کا دکھاوا ہمارا مقصد نہ تھا۔ اے اللہ، ہماری تمام مالی قربانیاں تیری خاطر تھیں کہ تیرا نام دنیا کے کونے کونے میں پہنچے اور تیرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا دنیا میں سر بلند ہو، اور تیرا تقوی ہمارے دلوں میں اور ہماری نسلوں کے دلوں میں قائم ہو اور ہمیشہ قائم رہے۔ تو نے ہمیں ہدایت دی کہ ہم نے اس زمانہ کے امام کو مانا، اس کو ماننے کی ہمیں توفیق عطا فرمائی جس کو تو نے اس زمانے میں دوبارہ دین اسلام کی حقیقی تعلیم کو دنیا میں قائم کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ بس ہماری کمزوریوں اور غلطیوں کی وجہ سے اس ہدایت سے ہمیں محروم نہ کر دینا، بلکہ خود ہمیں ہدایت دیے رکھنا، خود ہمیں سیدھے راستے پر چلائے رکھنا۔ اے اللہ تعالیٰ، تو دعاؤں کو سننے والا اور دلوں کا حال جاننے والا ہے، ہماری ان عاجزانہ اور متضرعانہ دعاؤں کو سن،
ہماری اس نیک نیت کا بدلہ ہمیں عطا فرما۔ اللہم آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ نعرہ تکبیر! اسلام